بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 5، غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقاصد۔ اسلام ایک امن پسند دین ہے، اور دنیا کے اندر آپ دیگر مذاہب میں دیکھیں یا لوگوں کے اعتقادات کی جانب دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو امن کے بھی خلاف ہیں، معاشرتی نظام کے بھی خلاف ہیں، اور اس نظام سے آپ ایک مستحکم معاشرہ قائم نہیں کر سکتے۔ گویا اسلام امن کے قائم کرنے میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور نہ صرف کوشش کرتا ہے بلکہ ایسے اصول و ضوابط دیتا ہے کہ جن پر عمل پیرا ہونے کے بعد ایک انسان بہترین معاشرے کا نظام کھڑا کر سکتا ہے۔ اگر آپ تاریخ یورپ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر پاپائیت نے اور دیگر جو چھوٹے موٹے وہاں پر قبائل اور مذاہب تھے، انہوں نے ایک ظلم کی داستان رقم کی ہوئی تھی، جس کو ہمارے تاریخ میں ڈارک ایجز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اسی دور میں، جس دور میں یہ ڈارک ایجز ہو رہا تھا، اسلام امن کا جھنڈا مکے میں لہرا چکا تھا، اور یہاں پر اس دور کو گولڈن ایجز کہا جاتا ہے۔ گویا اسلام نے ایک ایسا نظام دیا ہے کہ جو نہ صرف مسلمان کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جتنا کہ ایک عام شخص کے لیے ہے۔ اسلام ہر قسم کے شر کے خلاف تلوار تب نکالتا ہے جب کوئی دشمن یا ظالم امن کو تباہ کرتا ہے۔ گویا یہ جو پرسیپشن ہمارے درمیان لوگوں نے ایک ڈال رکھی ہے یا بنا رکھی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آگے چل کے بھی آپ مطالعہ کریں گے کہ اسلام ہمیشہ دفاعی صورتحال کو اختیار کرتا ہے، یا تلوار تب نیام سے نکلتی ہے جب کہیں پر اعلانیہ ظلم ہو رہا ہو۔ جب ظلم ہوگا تو اسلام کا مقصد اس دنیا کائنات کے اندر اللہ کے نظام کو لاگو کرنا ہے اور ہر قسم کے جبر کو، ظلم کو، زیادتی کو ختم کرنا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اے ایمان والو، جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ کفار کے خلاف، اور خاص طور پر ان کفار کے خلاف جو زمین میں فتنہ پھیلاتے ہیں، جہاد کا حکم ہے۔ نیز یہ حکم ہے کہ جب تم جہاد کر رہے ہو یا ان کے آس پاس ہو تو اپنے اندر نرمی پیدا نہیں کرنی، بلکہ اپنے اندر ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ بہت سخت لوگ ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ فتح مکہ کے دوران دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینے سے سفر کر کے پیدل آئے اور تھکے ہوئے تھے، لیکن جب طواف کعبہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بازوں کو پھیلا کر چلو اور اپنے سینے تان کے چلو، تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم ابھی تھکے ہوئے نہیں ہیں، ابھی بھی ہم چوکو چابند ہیں۔ تو گویا اسلام کفار کے مقابلے میں سختی کو پسند کرتا ہے، اور خاص طور پر ان کفار کے سامنے کہ جو زمین کا امن برباد کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ہر شخص کے خلاف اسلام جبر پسند نہیں کرتا، نہ ہی
عام شخص یا ایک کافر، عام کافر جو ہے، اس کے خلاف اسلام تلوار نکالنے کا حکم نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کر دے یا کوئی ظلم و ستم نہ کر دے، اس کے خلاف پھر جہاد ہے۔ آگے ہے جی مظلوموں کی حمایت کرنا۔ گویا غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فریضہ جو تھا وہ اسلام میں ایک لازم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہو تو ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، آواز کو بلند کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا، یہ غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فریضہ تھا، جس میں ایک حدیث مبارکہ بھی آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتے تو ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ تم اس کو اپنے دل میں برا گردانو۔ گویا ایسا شخص جو ظلم ہوتا دیکھ رہا ہے مظلوم پر اور پھر وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس سے بات بالکل واضح ہے کہ یہ بھی ظالم کا ساتھ دینے والا ہے۔ گویا ظالم اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا یا اکیلا سزا کا مستحق نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو اس کو ظلم پر اکسانے والے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ظلم کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ظَالِمِي أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ گویا یہاں پر اللہ و تبارک تعالیٰ ان مجاہدین سے مخاطب ہے جو لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، یا ان حکمرانوں سے مخاطب ہے، ان طاقتوروں سے مخاطب ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں، حکمرانی رکھتے ہیں، فولادی ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن وہ جہاد سے ڈر رہے ہیں، جہاد نہیں کر رہے۔ تو اللہ ان سے مخاطب ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ کیوں نہیں لڑتے تم؟ ان مردوں، ان عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں، جو اس وقت ظلم کی وادیوں میں ہیں، تم انہیں کیوں نہیں نکالتے؟ یہ ظلم صرف جنگی صورتحال ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی کئی قسم کے مظالم ہو سکتے ہیں جو آگے چل کے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا مقصد تھا، یا تیسرا مقصد آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ امن کو قائم کرنے میں یقینی بنانا، یعنی شر پسندوں کو ختم کرنا اور امن قائم کرنا، یہ غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مین پرسپیکٹیو، مین فوکس یا مین آپ کا پوائنٹ یا ہدف سمجھ لیں آپ۔ اور اسی سے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ گویا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں اسلام زیرو ٹالرنس رکھتا ہے، اسلام ذرہ برابر بھی اس شخص کے بارے میں نرم گوشہ نہیں رکھتا کہ جو زمین پر فتنہ پھیلاتا ہے، کیونکہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کی مخلوق اس میں موجود ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ زمین پر امن قائم ہو، اور اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا مقصد بھی یہی تھا۔ ایک اور مقصد جو غزوات کا تھا وہ یہ تھا کہ کافر اور منافق اور مسلمان ان تینوں کی کیٹیگری کی پہچان ہو جائے۔
گویا جب غزوات ہوں گے تو ظاہری بات ہے اس میں مسلمان جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، کفار ظاہری بات ہے حصہ نہیں لیں گے بلکہ ان کے تو خلاف محاذ ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور جماعت جو اندر چھپی ہوتی تھی وہ در حقیقت تو کافروں کا ساتھ دیتے تھے، لیکن مسلمانوں کو بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض آپ کے ہی ساتھ ہیں، لیکن جب کفار کے ساتھ جاتے تھے جب ملتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، اور اس جماعت کو منافقین کی جماعت کہا گیا ہے۔ فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق ان کا تو جہنم میں سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو گویا ان جہاد کے ذریعے، ان غزوات کے ذریعے پہچان ہو جائے کہ مسلمان تو بھاگ بھاگ کے جہاد کی طرف جائے گا، لیکن منافق نہیں جائے گا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی منع کرے گا۔ مسلمان یہ جان لے کہ جب وہ مرے تو یہ جان کے مرے کہ وہ حق پر تھا، اور جب کوئی منافق مرے گا تو وہ جان لے گا کہ وہ باطل پر مرا تھا۔ اور اسی متعلق اللہ و تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، تم پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے اور تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے۔ گویا یہاں پر ان غزوات کے ذریعے دو جماعتیں نکھر کے سامنے آ گئی ہیں، ایک تو وہ جو اللہ کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو منافقین ہیں جو نہ تو خود جہاد پر جاتے ہیں نہ ہی مسلمانوں کو جانے دیتے ہیں۔ اب یہ وہ بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ اسلام ہمیشہ دفاعی صورتحال کو پسند کرتا ہے۔ گویا غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، زمین پر آ کے خون ریزی کرنا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں کے درمیان یہ بات بہت پھیلتی ہے کہ اسلام میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اگر اسلام اتنا امن پسند ہے تو اتنی جنگیں کیوں ہوئی ہیں؟ بندہ خدا اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام دفاعی حیثیت کو اختیار کرتا ہے۔ گویا جب اس پر کوئی حملہ آور ہوگا، یہ ایسے ہی مثال لے لیں کہ آپ کے گھر میں کچھ لوگ داخل ہو گئے ہیں، تو کیا آپ ان کو اجازت دیں گے کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور لوٹ مار کے چلے جائیں؟ آپ لڑیں گے، حتیٰ کل امکان لڑیں گے، بلکہ یہاں تک کہ اگر آپ کمزور بھی ہوں گے تو آپ اپنی طاقت کے مطابق اس شخص سے اپنے گھر کا دفاع کریں گے اور اس شخص سے لڑیں گے۔ تو اگر آپ لڑ رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی دوسرا شخص کے دیکھیں کتنا ظالم ہے کہ ایک شخص آیا گھر میں اس کو مارنے لگ پڑیں۔ خدا کے بندو آپ اس کا بہائنڈ دا سین تو دیکھو۔ تو اسی متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اوذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ گویا اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر شخص کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھا کے نکلے اور انگلینڈ اور امریکہ چلا جائے، وہاں پہ لوگوں کا سر قلم کرنا شروع کر دیں۔ کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جماعت بنا رکھی ہے، ایک خاص جماعت ہے، جس طرح آج ہمارے پاس فوج کا ادارہ ہے، تو ہمارے پاس خاص ادارے ہیں جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور یہ ان کا فریضہ ہے۔ ہاں اگر یہ ہمیں مدد کے لیے بلاتے ہیں کہ ہمیں سویلینز کی مدد چاہیے، ہر شخص، جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں 65 میں ہوا، باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق لڑے، تو وہاں پر ہم پر جہاد فرض ہو چکا، پھر ہم لڑیں گے۔ دوسری اس میں چیز جو غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مذہبی آزادی۔ مذہبی آزادی 2 سے 3 قسم کی ہے۔ ایک تو مذہبی آزادی، خود دین اسلام کو مذہبی آزادی اس دور میں چاہیے تھی، وہ کی۔ دوسرا، لوگ بلا روک ٹوک اسلام پر عمل کر سکیں، ان کو کسی بھی قسم کی یہ نہ ہو کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہود کے قبائل کے پاس رہتا ہے تو اس کو صرف یہودیوں کی ہی عبادت کرنی، نہیں، بلکہ وہاں پر بھی غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا اس بات کو یقینی بنانا کہ کوئی شخص جہاں پر بھی ہے اس کو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی ہر آزادی حاصل ہو، کوئی بھی گروہ یا قبیلہ اس کو منع نہ کر سکے کہ تم تو ہمارے ہاں رہتے ہو تو تمہیں اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص کرے گا، ان لوگوں پر ظلم کرے گا
کہ تم تو یہود کے ساتھ رہتے ہو یا مسیحوں کے ساتھ رہتے ہو تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم یہاں پر عبادت کر سکتے ہو، تو اسلام ان کے خلاف پھر تلوار نکال لے گا، چونکہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ انسانوں کی مذہبی آزادی اور ان کی عبادت گاہوں کا محافظ بھی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے۔ اور خود دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو وفد آیا تھا مسیحیوں کا، آپ نے خود ان کو اجازت دی۔ اور آج بھی دیکھیں، جب آپ نے غزوہ اگر آپ وہ دیکھیں فتح خیبر دیکھیں تو اس میں آپ نے ہدایات فرمائی کہ یہودی علماء کو نہیں مارنا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں مسمار کرنا، ان کے باغات کو نہیں خراب کرنا، یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کیونکہ آزادی ہے۔ عبادت گاہوں کی بے حرمتی اسلام نہیں سکھاتا، نہ ہی کسی عالم کی بے حرمتی سکھاتا ہے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مذہب کا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ اب اس آیت کی طرف غور کریں، لوگ ہمیشہ پہلا جملہ پڑھتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اسلام کہہ رہا ہے کہ جہاں کافر کو دیکھو مار دو۔ بندہ خدا اس آیت کو مکمل پڑھیں، آخری ٹکڑا دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، ان کا فساد، گویا ان کا فتنہ اور جو فساد ہے وہ تو قتل سے بھی سخت ہے۔ قتل سے تو ایک شخص مرے گا، فتنہ فساد سے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر اللہ یہ قید لگا رہا ہے کہ جنہوں نے تمہیں وہاں سے نکالا اب ان کو تم یہاں سے نکال دو۔ یہ ایسے ہی قصاص ہے، یہ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اسلام کے اوپر حرف آئے۔ نظام الہی، غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ حاکمیت ہے، اور حاکمیت اللہ کی ہی ہے، اور اسی کو زمین کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اگر آپ تورات یا قرآن پاک کے حوالے سے ایک آیت کا مفہوم جانیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات کو نازل کرو، تو تورات کو لاگو کرو۔ گویا جتنی بھی کتب نازل ہوئی وہ عبادات کے واسطے نازل نہیں ہوئی، وہ پڑھ کر ثواب پڑھنا یا ختم پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ جتنی بھی کتب نازل ہوئی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان کے لاز کو امپلیمنٹ کیا جائے، ان کے قوانین کو عمل درآمد کیا جائے تاکہ لوگ اسے امن حاصل کریں، اور ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے جس کا مقتدار اعلیٰ صرف اللہ ہی کی ذات کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے احکامات کو بطور قانون نافذ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کیا ہے، وہ اللہ ہی کا نظام اس دنیا کے اندر چلے گا۔ تو خلاصہ سبق اگر دیکھیں تو اس میں 2-3 باتیں بالکل واضح ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام ایک امن پسند دین ہے، اسلام خود بھی امن سے رہتا ہے اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی امن سے رہیں، جو نہ صرف مظلوموں کی مدد کرتا ہے بلکہ معاشرے کے اندر ظلم کو ختم کرتا ہے، اور جو ظلم کرتے ہیں ان کا بھی خاتمہ کرتا ہے اسلام۔ اور آخری اگر غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا جائے تو اسلام ہمیشہ ایک ایسا معاشرہ دیکھتا ہے جہاں پر ہر کسی کو اس کے حقوق ملیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کے حقوق مارے جا رہے ہیں اسلام خاموش رہے، وہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر آج ہمارا درس نمبر 5 ختم ہوا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔